بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک سوال ہم سے یہ پوچھا گیا کہ میرے بیٹے کے پیشاب جو ہے وہ رات کو سوتے وقت نکل جاتا ہے۔ اب وہ شلوار گیلی ہو گئی، وہ کپڑا ناپاک ہو گیا اور وہ چادر بھی ناپاک ہو گئی جو کہ بیڈ کے اوپر بچھائی ہوئی تھی، یعنی بیڈ شیٹ بھی ناپاک ہو گئی اور اس کے اپنے کپڑے بھی ناپاک ہو گئے۔ تو اب یہ بتائیں کہ اس کو دھونے کے لیے کیا طریقہ اختیار کرنا چاہیے؟ تو یہ سمجھ لیں کہ کوئی بھی ایسا کپڑا جس پہ پیشاب لگ چکا ہو اس کو 3 مرتبہ دھونا ہوتا ہے۔ ایک مرتبہ آپ دھوئیں گے، اس کے بعد اس کو نچوڑ لیں گے، اس کے بعد دوبارہ دھوئیں گے، دوبارہ نچوڑ لیں گے، پھر پانی میں ڈبوئیں گے اور تیسری مرتبہ نچوڑیں گے۔ جب تیسری مرتبہ ہم نچوڑ لیں گے تو یہ کپڑا پاک شمار ہو جائے گا۔ اس میں ایک اور بات لوگ اکثر پوچھتے ہوتے ہیں کہ کتنا نچوڑا جائے؟ کیا اتنا نچوڑا جائے کہ اس میں پانی کا ایک قطرہ بھی باقی نہ رہے، سارے کا سارا کپڑا خشک ہو جائے؟ تو بعض اوقات تو اتنی طاقت نہیں ہوتی کہ ہم اتنے زور سے نچوڑ سکیں۔ تو یہ بھی سمجھ لیں اللہ رب العزت نے ہمیں اتنی مشقت میں نہیں ڈالا، بلکہ ہمیں نچوڑنے کا حکم ہے۔ جتنی ہمارے پاس طاقت اور استطاعت ہے اتنا ہم اس کپڑے کو نچوڑ لیں، اس میں سے جتنا پانی نکل جائے گا وہ اچھی بات ہے، جو رہ جائے گا اگلی مرتبہ پھر پانی اس پر ڈال کر پھر نچوڑ لیں، پھر تیسری مرتبہ پھر پانی ڈال کر اس کو نچوڑ لیں، جتنی آپ میں ہمت اور استطاعت ہے۔ تو اس طرح انشاءاللہ تعالی العزیز یہ کپڑا پاک ہو جائے گا۔ اب اس کپڑے کو پہن کر آپ نماز بھی ادا کر سکتے ہیں، اس بیڈ شیٹ کو بچھا بھی سکتے ہیں، اس بیڈ شیٹ کو بطور نماز پڑھنے کے استعمال بھی کر سکتے ہیں۔ اللہ جل شانہ سے دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں مکمل احکامات پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔